کے بعد تشکیل کیجیے اور اس کے بعد ہم تو آپ کی خدمت میں آئے نا، یہ تینوں کام آپ کو ہی کرنا ہے۔ لائٹ چالو کرو، یا اللہ۔ مفتی صاحب کا حکم ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی بات ہے، اللہ مدد فرمائے، عام سیدھی کر دے، اس کے ذرا ہمارے اس نے وہ تو کر رہے صحیح کر بس۔ میں یہاں آنے کے بعد سوچا تھا کہ اللہ کا کتنا بڑا اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے اور ایسے اپنے نیک بندے عطا فرمائے جنہوں نے ہماری صحیح رہبری کی ورنہ دنیا میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو امت کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ہم اپنے ان بڑوں کی رہبری میں جب تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ ہدایت پر باقی رہیں گے۔ ہاں، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ گجرات میں خاص طور پر ہمارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کی رہبری میں اللہ نے ہمیں چلنے کی توفیق دی ہے، ہم اس کو اللہ کا ایک بہت بڑا انعام سمجھیں، بہت بڑا خدا کا ایک انعام ہے یہ۔ ہاں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کی رہبری میں ہمیشہ چلتے رہیں۔ حضرت ماجد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک یہ امت علماء ربانی کی رہبری میں چلتی رہے گی ہدایت پر باقی رہے گی۔ دشمنوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ہمارے عوام کو علماء سے کٹ کر ان کو الگ کر دیں۔ اصل تو علماء ہیں اور علماء ربانی ہیں جو حضور کے وارث بھی ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں علماء ربانی کا ہر زمانے میں باقی رہنا اور موجود ہونا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کام میری طرف کر لو، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ لیں گے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اس کے اور یہ ہمارے اعتکاف میں آنا، ہماری مسجد میں رمضان کے بارک میں اپنے بزرگوں کی صحبت کا ملنا، دین صحبت سے ملتا ہے۔ صحابہ علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، قراء بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ نسبت نہیں لگی، نسبت لگی صحابہ کی صحابی ہونے کی کہ حضور کے صحابی تھے۔ تو صحبت سے جو دین ملتا ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی صحبت میں رہنا، زندگی کے ہر شعبے میں ان کے مشورے سے چلنا، یہ ہے ہماری رہبری، اپنی مرضی پر نہیں چلنا۔ اس امت کو ہر زمانے کی خیر کے لینے کا راستہ اللہ نے دیا ہے مشورہ۔ مشورہ حضرت عمر فرماتے ہیں اہل شورا کون ہیں؟ جن سے مشورہ کیا جائے۔ فرمایا الذین یخشون ربہم، مشورہ ان اللہ کے نیک بندوں سے کیا جائے جن کے دلوں میں خدا کی خشیت اور ڈر ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی سے مشورے کے لیے جائے تو مشورہ جو دے وہ امانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دے، امانت داری۔ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں اور ان کے مشورے سے اپنا کام کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا الگ ہے دین الگ ہے،
ہماری ڈرائیوری دنیا اور دین کے ہر کام میں ہمارے بڑے کریں گے، جن کو اللہ نے علم دیا، اپنا تعلق دیا، خشیت دی، خوف دیا، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ہاں، یہودیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا دنیا کی خاطر، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت تھی، جس کی وجہ سے ہر لائن، ہر کام کر دیا انہوں نے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی اور ہر چیز برت بری کی، گمراہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں تو ایسے علماء ربانی اللہ نے دیے ہیں کہ جو دنیا پرست نہیں ہے، جن کے سامنے آخرت ہے اور صحیح رہبری ہے۔ آپ دیکھیے ہر وقت یہی فکر ہے کہ بھئی امت میں صحیح زندگی کیسے آئے، بچوں میں علم دین کیسے آئے۔ علم دین کے بغیر تو آدمی صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ حافظ ہونا ایک فضیلت ہے، حافظ ہونے کے بعد کافی نہیں ہو گیا۔ جو علم دین سیکھنا فرض ہو تو فرض ہی ہے، تو آپ کو حافظ ہونے کے بعد دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ عالم نہ بنو تو کم سے کم ضرورت کا دین کا علم اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم اللہ کے گنہگار ہوں گے۔ طلب العلم فریضۃ، علم دین ہے وہ۔ ایجوکیشن ضرورت کی چیز ہے، دنیا میں ایجوکیشن بھی ہے، وہ تو ضرورت ہے۔ علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت کرائے، جس علم کے ذریعے آدمی کو ہدایت ملے، آخرت بنے، وہ علم فرض ہے۔ تبلیغ میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک ہے فضائل کا علم، ایک ہے مسائل کا علم۔ فضائل کا علم تو جماعت میں نکل کر حلقوں میں بیٹھ کر حضرت کی فضائل کی کتابوں کے ذریعے اس کو حلقوں میں پڑھا جائے گا، لیکن مسائل کا علم علماء کے پاس جا کر سیکھنا ہوگا۔ فضائل کے علم کے معنی یہ نہیں کہ مسائل کا علم معاف ہو گیا، نہیں، ہر شعبے کا علم وہ اپنے علماء سے، بزرگوں سے جا کر اس کو سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ تبلیغ کی محنت سے آدمی میں دین کی عظمت آتی ہے، وہ اپنے بچے کو عالم بنا دیتا ہے اور سمجھتا ہے میرا کام پورا ہو گیا ہے، حالانکہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اپنے بچے کو عالم بنانے کے بعد اس کا جو اجر و ثواب تو ملے گا ان کو، لیکن ان کو جو اپنی ذات کا علم سیکھنا ہے وہ تو ہر حال میں سیکھنا ہوگا۔ اگر نہیں سیکھا تو یہ گنہگار ہے۔ اور بچہ جو عالم بنا، اس عالم بچے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے ابا کی دین کا علم کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرے، اور ابا کی ضرورت یہ ہے کہ اس بچے سے بیٹھ کر اپنی ضرورت کا علم سیکھے۔ یہ نہیں ہو رہا، اس کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں ہمارے مدرسوں میں، وہ گھر میں چھٹی میں جاتے ہیں تو کبھی یہ فکر لے کے نہیں جاتے کہ میں گھر جا کر میری ماں کی نماز صحیح کراؤں، میرے ابا کی زندگی میں دین کیسا ہے اس کی میں فکر کروں۔ گھر تو اس لیے جانا چاہیے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اپنی ماں کو دوں۔ جو ماں خود نہیں کھاتی اور اپنے لیے، ہمارے لیے گھر میں جمع کر کے رکھتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا میں اس کو کھلاؤں گی، میرے اندر اتنی بھی فکر نہیں کہ اس ماں کی نماز صحیح کراؤں، کلمہ صحیح کراؤں، قرآن پاک صحیح بات کراؤں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا تو واجب ہے، ورتل قرآن ترتیل حکم ہے۔ وہ یہ صحت قرآن، یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ مدرسوں میں صحیح قرآن سیکھ کر جاتے ہیں۔ اب ان کے ذمہ سب سے پہلے ماں ہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے بڑی قریب تو ماں ہے، باپ ہے، بھائی بہن ہے۔ جس بڑی بہن نے اس کو بچپنے میں اٹھایا، کھلایا پلایا، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کیا،
اسے گھنٹوں اپنے اس نے لے کے پھرے. اس بہن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح کرائے, اس کا قرآن پاک صحیح کرائے. تو یہ چیز میرے دوستو, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہ تھی کہ ہر مسلمان دین کو سیکھے اور دین کے مطابق زندگی گزارے, اور ہر مسلمان کا گھر مدرسہ بنے. مولانا صاحب تو بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہم گھر جاتے ہیں بازار سے, تو بازار سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں, پھل کھانے کی چیزیں. ایسے دور صحابہ میں جب صحابہ مسجد سے گھر جاتے تھے تو مسجد سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے. مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے, اس میں علم دین ملتا تھا, آخرت کی فکر ملتی تھی. تو یہ چیزیں یہ مسجد سے لے کر گھر لے کے جاتے تھے اور اپنے بال بچوں کو چیزیں دے دیتے تھے. تو ہر مسلمان کا گھر مسجد سے جڑا ہوا تھا, اور ہر مسجد کا تعلق مسجد نبی سے تھا کہ مسجد نبی میں 24 گھنٹے جو اعمال تھے, تعلیم کے حلقے تھے, سیکھنا سکھانا تھا, دین کے تقاضے تھے, اور ہر مسلمان اس کو اپنی ذات سے پورا کرتا تھا. اسی طرح ہر مسجد والے مسجد نبی والے اعمال اپنی مسجد میں زندہ کریں اور دین کے تقاضے مسجد سے لے کر اپنے گھر پر جائیں اور گھروں کو پورا کریں. ایک عمومی محنت پر اس کے ذریعے عمومی ماحول بنانا. اس لحاظ سے فرماتے ہیں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ موسم میں کی تاثیر ایسی ہے, ماحول کی تاثیر ایسی ہے جیسے موسم کی تاثیر. فرماتے موسم میں دو چیزیں ہیں. وہ موسم ہوتا ہے گرمی کا موسم, سردی کا موسم, اس میں دو چیزیں ہیں. وہ کسی کا خیال نہیں کرتا اور کسی کا احترام نہیں کرتا. جب سردی آئے گی نا تو سردی آنے کے بعد ہم کو بھی سردی آ کر لگے گی کہ بھائی اب چادر اوڑھو, اور ملک کے صدر کو بھی کہے گا تو یہ بھی چادر اوڑھنی ہے. وہ ہر ایک کو متاثر کرتی ہے, ہر ایک کو. ایسے فرمایا جو ماحول ہوتا ہے بستی میں, علاقوں میں, اس ماحول کا اثر ہر ایک پہ پڑے گا. وہ ہمارے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہمارے محلے میں جوان بچوں کی زندگی میں جو ماحول ہے وہ ماحول ہمارے جوان بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے عمومی دینی ماحول بنانا یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو, ہمارے محلے میں کوئی جاہل نہ ہو. جہالت اور غفلت یہ دو چیزیں آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہے, بلکہ ایمان سے ہٹا دیتی ہے. علم نہیں ہوگا جہالت آئے گی, اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت آئے گی. اسے تبلیغ میں علم اور ذکر یہ دونوں نمبر ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا دین سیکھے اور ہر مسلمان ذاکر اللہ سے تعلق اپنا بنانے والا بنے. ہاں یہ بہت ضروری ہے ہماری. اچھا, اور حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر نمازی نماز پڑھے اور دعوت کے ساتھ پڑھے. ہر عمل علی شکل دعویٰ ہو. ہر ذاکر خود بھی ذکر کرے اور ذکر کی دعوت دے کہ کوئی مسلمان بغیر ذکر کے نہ رہے. اپنی زندگی کو صحیح وقت پر گزارتے ہوئے دوسروں میں اس کی دعوت دینے والا بنے. اس کی دین کی دعوت نہیں ہے, اعمال کی دعوت نہیں ہے, دنیا کی دعوت ہے, دنیا کے ہر کام کی دعوت ہے. آدمی کہیں بازار سے اچھی چیز خرید کے لاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اچھی فلاں دکان پہ ملتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے بعد کسی کو جا کے بھائی نماز پڑھنی چاہیے, نماز کے فائدے یہ ہے اور یہ ہے. یہاں تک آج کل یعنی والد بھی اپنے بچے کو دعوت نہیں دے رہا. دنیا کی بات کہے گا کہیں بڑی رہے, یہ تو بھوکے مریض, یہ کہے گا دنیا والی. لیکن یہ کہ بھائی نماز نہیں پڑھے گا اور زندگی گزارو گے تمہارا انجام کیا ہوگا, یہ سمجھانا دعوت دینا اس کا ماحول نہیں ہے. اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑوں کے, اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے پہلے سے ہی ہمارے ہر مسجد میں مکتب قائم کیا. ورنہ علاقوں میں جاؤ
ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جاؤ، کوئی شرکت کرنے والا نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بڑوں کا بہت بڑا یہ ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہر مسجد میں مکتب قائم کیا، بچوں کی تعلیم کا یہ کیا، ہاں، اور ماشاءاللہ ہمارے دیہاتوں میں ہر جگہ دین کے علم کے مکاتب قائم ہیں، اور ایک دوسرے کو کسی درجے میں خیر کی بات کہنے والے موجود ہیں۔ ہاں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں بہت سی چیزیں جو غلط چالو ہو جاتی ہیں تو ہمارے علماء کرام میں مل کے سوچتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو اللہ سے، اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے بزرگوں اور اپنے مربیوں کے تابع کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنے کاروبار، اپنے معاملات و معاشرت کو اپنی مرضی پر نہیں چلنا چاہیے، اور دنیا کی نادانوں کو دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی رہبری میں اپنے آپ کو لانا چاہیے۔ حق کے ساتھ خدا کی مدد ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے مربیوں کی مشورے پہ چلیں گے نا تو پھر اللہ کی مدد سے وہ چیز آسان ہو جائے گی۔ حلال روزی کا کمانا فرض ہے، مالدار بننا فرض نہیں ہے، ایماندار بننا فرض ہے۔ مالدار بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حلال کمانا کمال کی بات ہے۔ حلال کمانا یہ کمال کی بات ہے، اور یہ عبادت ہے، فرض ہے، یہ اللہ کی مدد کا راستہ ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال جب ہو جائے گی تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں عزت اسی راستے سے ملے گی۔ اسی میرے بھائیوں، ہم بھی اللہ سے اس بات کو مانگیں۔ ہر کام آسان ہے دعا۔ اللہ نے اس امت کو دعا کا بہت بڑا ہتھیار دیا ہے اور حکم دیا ہے، وہ دعا نہیں، مجھ سے دعا کرو، اور پھر دعا کرنے کا حکم دینے کے بعد وعدہ بھی کیا، استجیب، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور یہ اللہ کا حکم نیک لوگوں سے، نیک لوگوں کو نہیں ہے حکم فقط، ہر ایمان والے کو اللہ کا حکم ہے، وہ دعا نہیں ہے۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، عبادی فرمایا کہ میرے بندے جو بھی ہیں، گنہگار ہوں، مطیع ہوں، فرمانبردار ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے، ان سے کہو ان سے قریب ہوں، میں ان کی دعا کو سنوں گا۔ ہاں، تو اللہ نے ایمان والوں کو دعا کرنے کا حکم بھی دیا، اور حکم دینے کے بعد اس کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا، ادعونی استجب لکم۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے اور ایسا ہتھیار ہے کہ ہر ناممکن کو خدا ممکن کر دیتا ہے دعا کے ذریعے۔ ہاں، ہر کوئی بھی مشکل سمجھ دعا کے ذریعے اللہ حل کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم دعا والے بنے۔ اللہ کے نبی نے ہر موقع کی دعا بتائی امت کو۔ 24 گھنٹے میں جو حالات سے انسان گزرتا ہے، ہاں، اس کی دعا حضور بتائی۔ سو تو دعا پڑھو، اٹھو تو دعا پڑھو، کھاؤ تو دعا پڑھو، کھاؤ سے فارغ ہو دعا پڑھو، گھر سے نکلو دعا پڑھو، گھر آؤ تو دعا پڑھو۔ ہر موقع کی دعائیں آپ نے بتائیں 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ میں ہمارے ساتھ لگنے والے علماء سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی دوستو، تم تو علماء ہو، اب تم 24 گھنٹے کی ہر موقع کی جو اللہ کی نبی کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ یاد کرو، اور اس موقع پر اس دعا کو اپنے اوپر لازم کرو۔ ہاں، تو تمہاری حضور کی سنت بھی ادا ہوگی، اور اس سنت میں جو برکت ہو، پھر یہ دعائیں تو مقبول ہیں اللہ کے ہاں۔ جو دعائیں حضور سے ثابت ہیں وہ تو مقبول ہیں۔ ہاں، ہم ان دعاؤں کو اہتمام سے 24 گھنٹے کی ہر موقع کی دعا کو پڑھیں بھی، یاد بھی کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ہاں، اور اس کے فضائل بتائیں۔ فضائل کا علم ایک ایسا علم ہے جو انسان کو عمل کے شوق پر ڈال دیتا ہے، اور آدمی کے اندر کسی چیز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے
تو اس چیز کو کرنے میں اس کو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. رات کو تہجد اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. اسکول کے بچے پڑھتے ہیں نا, ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے ان کو, تو ڈاکٹر بننے کے شوق کے لیے رات کو 4 بجے اٹھ کر مطالعے میں لے کے رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. مشکل سے مشکل ہم آسان ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے, اس کو ہم زندہ بھی کریں, خود بھی رہیں, خود بھی نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے جو وضو کرو اسے بہت اطمینان سے وضو کرو, بھاگتے دوڑتے نہیں. سنت کے مطابق وضو کرنا, اور پھر مسجد میں اطمینان سے آ کے نماز پڑھنا. دوڑتے بھاگتے نماز نہیں ہے. ہاں, اس لیے اذان سے پہلے آنے کی کوشش کرو, اور مسجد میں آ کر سنتیں اور تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھنا, تاکہ فرض نماز کی تیاری ہی ہے. فرض نماز میں اللہ کا دھیان آئے. اپنی نماز کو اللہ کے دھیان والی بناؤ. ہاں, ہم بھی تو نماز پڑھی ہے, تو کہ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ ہمارے مفتی زین العابدین جو یہاں کے فارغ ہیں, انتقال ہو گیا, وہ فرماتے تھے ہم کو کہ بھائی گیش میں جا کر تم کون سی نماز کی دعوت دیتے ہو؟ جو تم پڑھتے ہو اس نماز کی, کہ یہ نماز کی دعوت نہیں ہے, حضور والی نماز کی دعوت. جیسی حضور کی نماز تھی ایسی نماز کی دعوت دو, اور اس نیت سے دو کہ اللہ مجھے بھی ایسی نماز پڑھنے والا بنا دے. اور حضور نے اپنی امت کو حکم دیا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسی نماز مجھے تم پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس کے معنی کیا ہے کہ اپنے محلے میں علماء ربانی کے پاس جا کر حضور والی نماز سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے کہ حضور والی نماز کیسی ہے, رکوع کیسا, سجدہ کیسا. قرآن پاک کو ان کے پاس بیٹھ کے صحیح کرنا, اور نماز کے مسائل سمجھنا اور سیکھنا. اور صلو کما رأیتم اصلی فقط نماز کے لیے نہیں ہے, زندگی کے ہر کام میں ہے کہ جو بھی کام کرو میں جیسے کرتا ہے ایسے کرو. روزہ میں جیسا رکھتا ایسا رکھو, رمضان جیسے میں گزارتا ایسے تم گزارو. امی جان فرماتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں آپ اپنے کمر کو کستے تھے, کیا عبادت کا رکھنا ہے. اور ایسی نمازوں میں آپ نے لمبی بھی نماز پڑھی ہے کہ آپ کے قدم میں ورم آ جاتا تھا. آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو قیام کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی قیام کے لیے اٹھاتے تھے. یہ رمضان میں آپ اللہ کے نام پر جو خرچ کرتے تھے, اور بھی دنوں میں آپ تو سخی تھے, لیکن رمضان میں تیز ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی. ہمارا رمضان ایسا گزرنا چاہیے, صرف 10 دن نہیں, اور صرف یہ نہیں کہ آدمی بس تھوڑے دن اپنا وقت گزار لے, نہیں, ہماری زندگی کی ترتیب ہی ہو مسجد والے بنے ہم. اس لیے میرے بھائی افضال سے ہماری گزارش ہے, سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نماز حضور والی بنانی ہے, کلمہ اور نماز یہ 2 بنانا ہے. یہ 2 بن گئے تو زندگی بن جائے گی, اور جب زندگی میں نیک اعمال آئے, اللہ کی اطاعت آئے گی, تو اللہ کی اطاعت آنے کے ساتھ ہر لائن کی کامیابی آئے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. دنیا کی کوئی عزت نہیں اللہ کے نگاہ میں. ہاں, دنیا تو اللہ قدموں میں ڈالے گا. اَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, حدیث کے الفاظ ہیں. کیا تم اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو گے نا, تو دنیا تو ناگ رگڑتی تمہارے قدموں میں آئے گی. کیا کرو گے اس کو؟ دیکھیے کہ دنیا میں جو مالدہ بن کے بیٹھے ہیں, کیا کھانا زیادہ کھاتے ہو؟ 1.5 روٹی کھاتے ہیں. ایک جوڑی کپڑا پہنتا ہے ہمارا بھاڑ بکری, 50 جوڑی اس کے پاس ہیں, پہنتا ہی گجے, باقی دیکھنے کے.
20 بیڈ کا مکان بنگلہ بنا رہنے کا ایک ہی روم میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب دیکھنے کا اور سنبھالنے کا، تو کوئی نہیں نہ جاؤ۔ اسی صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے مالدار بھائی جو ہمارے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کرتے، دنیا کے بارے میں ہمارے جیسا دنیا سے بے رغبتی نہیں رکھتے، دنیا ہم سے زیادہ کماتی پھر قیامت میں ہم کو تو حساب دینا نہیں پڑے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ ایک تو حلال کمائی کے فیصلے کرو، حرام کمائی کی تو جاؤ مت، اور مالداروں کو دیکھ کر چلو مت۔ ہمیں تو اللہ نے رحمت دی ہے، علماء ربانی دی ہیں، ہم اپنے بڑوں کی کو دیکھ کر ان سے پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ ہاں، اگر حلال روزی کمانے کی حلال روزی کا ارادہ کرو گے اللہ تمہیں حلال ہی دے گا۔ ہاں، حضرت نے جو فرمایا نا، ایک مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے مسجد میں گئے تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا، اس آدمی سے وہ کہا میرے کہ ذرا گھوڑے پر نگاہ رکھنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو گھوڑا ان کو دیکھ کر نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں، مسجد ادا کی، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد سوچا کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں اس کو 4 درہم دوں گا ہدیہ، یہ نیت کر کے باہر آ رہے تھے۔ اب باہر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا ہی نہیں ہے، نہ وہ بھی نہیں ہے۔ جب دیکھا تو گھوڑا دور درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اس کی جو جین تھی وہ جین نہیں تھی۔ تو جین لینے کے لیے گھوڑے کی بازار میں گئے تو ان کی جین ایک دکان پہ تھی، تو کہا بھائی یہ جین میرے گھوڑے کے لگام مجھے چاہیے، یہ لگام کا کتنا لوگ ہیں؟ 10 درہم، 4 درہم۔ تو 4 درہم دیے، اپنی لگام لی اور لگام لے کے کہا کہ آدمی نے جلدی کر دی، اگر جلدی نہ کرتا صبر کر لیتا تو حلال طریقے سے 4 درہم ہی سے میں تو طے کیا تھا 4 درہم دوں گا۔ تو یہ آج کل جو حرام کی طرف لوگ جا رہے ہیں وہ جلد بازی میں جا رہے ہیں۔ انہیں یقین اگر یہ ہے کہ میری مقدر کی روزی تو اللہ نے لکھی ہے اور وہ حلال ہی روزی میری ہے، مجھے اللہ دے گا، تو ہر حال میں حلال روزی ملے گی۔ اس لیے ہم اور آپ اس کی فکر کریں، مادہ بننے کے چکر میں حرام کی طرف نہ جائیں، اور اپنی نمازوں کی اور اپنے اعمال کی یعنی اپنے بڑوں سے پوچھ کر سنت پر اپنے آپ کو لائیں اور اپنی اولاد کو وہ زندگی سکھائیں۔ ڈاکٹر بنانے سے اس کا کام نہیں بنے گا، وہ تو ایک ضرور حاجت ہے، اسے ایماندار اور دیندار بناؤ تو انشاءاللہ کسی حال میں یہ تکلیف میں نہیں بڑھے۔ تکلیف تو مقدر کی، میرے دوست، آدمی کے ہر حال میں آتی، مالداروں کو بھی آتی ہے، وہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن زندگی میں کامیابی، سکون، چین، عزت وہ تو دین ہی ہے۔ دیندار بنانا، پھر اس کو ڈاکٹر بناؤ، دیندار بناؤ اسے انجینئر بناؤ، دیندار بناؤ اسے دکاندار بناؤ۔ ہاں، باقی میرے دوستو اپنے بچوں کو دیندار بنائے بغیر دکان پر بٹھانا قیامت کے دن بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کو پہلے دین سکھاؤ، پھر انہیں دکاندار بناؤ۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہم تو تمہارے پاس اس بنیاد پر آتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے گھر میں اور اللہ کی بارگاہ میں ساحل بن کے بیٹھ گئے ہیں، ان سے جا کر کہیں کہ بھائی ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیو، ہم تو مفتی صاحب سے دعا لینے آئے تھے اور آپ لوگوں سے دعا لینے آئے تھے۔ لیکن کیا کریں، بڑوں کی بات کو ادب کے ساتھ ماننا پڑتا ہے۔ وہ مجھے بھی شاہ دیتے ہمیشہ، آج بھی میں نے کہا کہ صاحب آپ تھوڑی دعا کرا دو، میں آخری کام میں نے بات کر دی ہے۔ تو بات بھی کر، اور بات کر کے تشکیل بھی کر، اور پھر دعا بھی کر، 3 باتوں کا حکم دیا ہے مجھے۔ 2 تو میں نے کر لی، ایک دعا تو کم سے کم کرا دو۔ کیا سے تشکیل کرا؟ پورا بجا لانا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا وأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة اللهم ثبتهم على ملة رسولك اللهم ثبتهم على ملة رسولك اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے ہمارے ساتھ امت کے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما بلکہ اے اللہ تو ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ تو ہمارے ساتھ اے اللہ رحم و کرم اور فضل کا معاملہ فرما سہولت کا معاملہ فرما یسر کا معاملہ فرما اپنی غیبی تعین ہمارے ساتھ شامل حال فرما اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو نے ہمیں مبارک دین دیا ہے اے اللہ اس دین کو زندگی کے ہر شعبے میں داخل کر کے اے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو نے ہمیں اور تیرے بندے علماء ربانی دیے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی ان علماء ربانی کی رہبری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما تیری نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جیسے تو نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہم تیری تربیت کے محتاج ہیں اے اللہ تو ہماری تربیت فرما ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما دے اور جس محنت سے تو ایمان کی حقیقت دیا کرتا ہے اے اللہ اس ایمان کی محنت میں ہر فرد امت کو اے اللہ اپنی جان مال کھپانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تیرے نبی نے اے جو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اے اللہ ہماری نمازوں کو اے اللہ سنت کے مطابق ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو تیرے نبی کے مبارک طریقوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے ہمیں دین کا درد عطا فرما دے اے اللہ جیسے دنیا کے نقصان پر ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے اے اللہ دین کے نقصان پر اے اللہ ہمیں دلوں میں اے اللہ اس کا درد اور غم نصیب فرما دے اور اے اللہ دین کے لیے جان مال کا کھپانا آسان فرما دے ہمیں تو نے مسلمان بنایا ہے اور ہمیں تو نے اے اللہ ایمان والا بنایا ہے جب تو نے ایمان عطا فرمایا اسلام عطا فرمایا اے اللہ ہمیں مومن بن کر اور تیرا بندہ بن کر مسلمان بن کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ایمان اور اسلام کے اعتبار سے جو ہم پر تو نے ذمہ داری ڈالی ہے اے اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما اے اللہ یہ مغفرت کے دن چل رہے ہیں
اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے ہم سے محبت کرنے والوں کی، اے اللہ ایک ایک فرد امت کی، اے اللہ تو پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ تو پوری پوری مغفرت فرما۔ تیری مغفرت کا سب دریا، اس کا ایک قطرہ ہم سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، بلکہ اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی غیبی تعین ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں توفیق دی، ہم تیرے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، تیری توفیق سے بیٹھے ہیں، تو نے اپنے گھر بلایا اسی لیے ہے، کریم سخی کہ اپنے گھر پر بلاتا ہے، دینے کے لیے بلاتا ہے۔ اے اللہ تو ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ عطا فرما دے، ہمیں اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر محنت پر مجتمع فرما دے، امت کی جان اور مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما لے، امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ مغفرت کے دن چل رہے ہیں، ہم میں کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کی تو پوری پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ جو جا چکے سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پہ اللہ جنت کا باغ بنا دے۔ اور ہم جو بقید حیات ہیں اے اللہ ہم سب کی تو پوری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی تو پوری پوری مغفرت فرما دے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جب تک دنیا میں رکھے اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیری ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما، زندگی کی جان اور مال کو تیرے دین پر اور تیرے دین کے تقاضوں پر اور تیری منشاپت کے مطابق ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ، اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری ناراضگی والی موتوں سے حفاظت فرما۔ دنیا بکتے بکتے اور دنیا بٹورتے بٹورتے گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، اچانک کی موتوں سے، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے، جل کر ڈوب کر مرنے سے اے اللہ جل کر ڈوب کر مرنے سے، اور اے اللہ خودکشی کی موتوں سے، اے اللہ دواخانوں کے موتوں سے، اے اللہ ہر وہ بری موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو صحیح رخ پر آنے کا ذریعہ فرما، اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ صراط مستقیم پر آنے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تیرے ان نیک بندوں کی مجلسوں میں اے اللہ ان کی صحبت میں اسی لیے آئے ہیں کہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی طفیل میں تو ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور ان کی طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اور ہمیں دعا کرنے والا بنا دے، ہمیں دعا والا بنا دے، جیسے صحابہ دعا والے بنے تھے ہمیں بھی دعا والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہر پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ امت جہاں جہاں پریشانی میں ہے، حالات میں ہے، اے اللہ اس امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما، ان کو دشمن کے نرغوں سے نکال دے، دشمن کے نرغوں سے نکال دے، اور تیری حفاظت اس امت کو جگہ عطا فرما دے۔ اس امت کی جان مال ایمان اعمال آبرو عزت معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی تو پوری پوری حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں رہنے والے ایک ایک فرد امت کی جان مال ایمان اعمال آبرو عزت معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بقیہ رمضان کو بھی صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بقیہ رمضان کو بھی صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس سال کے رمضان کو اے اللہ پوری امت میں پورے دین کی حیات کا ذریعہ فرما دے، اور پوری امت کی جان اور مال کو اے اللہ خواہشات سے نکل کر اے اللہ تیری اطاعت پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ تقوی کی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں تقوی نصیب فرما دے، اور پوری امت کو تقوی زندگی نصیب فرما دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں نے بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہیں، اے اللہ ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجت پوری فرما، مقروضین کے قرضوں کا ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مظلومین کو صدق سے رہائی نصیب فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک سال جوڑا نصیب فرما، بے گھروں کو تو گھر نصیب فرما، ہمارے ان تمام مدارس کی تو حفاظت فرما، ہمارے ان تمام اے اللہ مساجد کی تو حفاظت فرما، ان کی ضروریات کا تو غیب سے تکفل فرما، ان کی ضروریات کا تو غیب سے تکفل فرما، اور ان کی تو اے اللہ ان کی تو پوری حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خرندہ کی خندازی سے، ہر بدنگاہ کی بدنگاہی سے، ائمہ کفر کی شرارتوں سے اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جو تجھ سے مانگا اور جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما دے، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اللہم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین، اللہم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موردا، اللہم احشرنا فی زمرتی، اللہم احشرنا فی زمرتی واستعملنا بسنتی وتوفنا علی ملتی واجعلنا من حزبی اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اے اللہ حرمین شریفین کی تو پوری حفاظت فرما، بیت المقدس کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں پر حاضری کو تو آسان فرما، وہاں کی حاضری میں آسانیاں پیدا فرما، تمام مشکلات جو ہے سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بار اے اللہ وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔